لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الحمدللہ روزانہ کتاب و سنت سے یا بزرگوں کے اقوال سے سنایا جاتا ہے ہمیں سالہ سال سے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کرتے تھے. ٹہل کے آتے تھے, جلدی جلدی کھاتے تھے, میں مجھے سنانا اور سناتے تھے. کتابیں عموماً کتابیں سناتے تھے. بڑے علماء رہتے تھے دیوبند کے وغیرہ, لیکن ان کا اصول یہی تھا. ٹہلنے جاتے تھے, آنے کے بعد چائے پیتے تھے اور فوراً بیٹھ جاتے تھے اور 1 گھنٹہ کہیں کوئی تقریر کر مسلسل. انہیں سب چیزوں کو ہم لوگوں نے جمع کیا ہے. وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان کے ملفوظات کو محفوظ رکھا, یہ جو مسموعات ہم لوگوں کی سنے ہیں اللہ بھی اس کو بھی محفوظ رکھا. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے لا اذن سمعت ولا آنکھوں نے ولا آنکھوں نے دیکھا. یہ نعمت ہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. باتیں تھوڑا سا سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی معرفت سے نوازے. اس لیے بندہ ہے کہ پہچانے, اپنے رب کو پہچانے. کس نے پیدا کیا ہے. زندگی گزر جاتی ہے, تصور بھی نہیں ہوتا کھا پی کر کے روائے. کم سے کم یہ تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا, ان نعمتوں سے نوازا. نعمتوں کی قدر, اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. طریق تو یہی رہے گا, کوئی بدل نہیں سکتا. ابو القاسم جنید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ مقام تواضع اور شکر خداوندی میں ہو اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ رحمت الہی کا بالکل اہل نہیں ہے. میں کسی لائق نہیں, سب مجھ سے اچھے ہیں. زبان حال سے, صرف زبان سے نہیں مگر دل میں یہ سمجھے کہ اگر اس کا معاملہ حل ہو گیا تو ہم سب لوگ اس سے کمتر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بندہ مقام تواضع اور شکر خداوندی میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ رحمت الہی کا بالکل اہل نہیں ہے. بلکہ حق تعالیٰ اگر رحم فرمائے تو یہ محض فضل و احسان ہے. بس یہی سمجھنا. اللہ تعالیٰ جو یہ دے رہے ہیں کھانا, پانی پینا معمولی بات نہیں ہے. پانی جو دیا جعلہ عذبا فرابۃ برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. یہ دعا ہم لوگوں کو ملی بہت. ہم گئے ماٹری والے میں دیکھا کہ ہاؤس میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی. الحمدللہ جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. میں نے کہا دیکھیے اتنی مشکل سے تو وہاں پر ابھی صاحب نے کہا کہ میں پاکستان گیا تھا, یہ دعا لے آیا ہوں. پھر میں نے دیکھا کہ باٹری والے مدرسے پر سے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ یہ دعا یہاں لکھی ہوئی ہے اور مولانا نے بیان کیا ہے. ہمارے بہت اہم دعا. الحمدللہ جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. تمام تعریف سے اللہ کے لیے جس نے اس کو میٹھا بنایا پانی کو, اور اس کو بھکتا نہیں بنایا. اگر یہ پانی بھکتا ہوتا کوئی پیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ
ماتری والی جو ہوتا ہے اس پہ یہ دوا لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ جعلہ اکبر فراتن برحمتہ ولم یجعلہ ملحن وجاجن بذنوبنا، ہمارے گناہوں کو ایسے کھارا نہیں کیا پانی۔ بہت جگہ ہم لوگ جاتے ہیں کہیں گجرات میں بھی کھارا پانی ہوتا ہے، بہت کہتے ہیں فلاں کنویں میں میٹھا پانی ملتا ہے، وہاں سے آتا ہے پانی، دور دور سے پانی آتا ہے میٹھا۔ یہاں ماٹی والے میں یہاں بھی ہے، میں سن رہا ہوں وہاں دیکھا بندہ مقام تواضع اور شکر خدا بندی میں اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ وہ رحمت الہی کا بالکل اہل نہیں۔ سب کے لیے مولانا نبی بھی سمجھتا ہے، نبی سے بھی کہا جاتا ہے اللہم انی ذلیل فاعذنی، نبی کہہ رہا ہے اللہم انی ذلیل فاعذنی، اللہم انی فقیر فارزقنی، ہے کہ نہیں؟ بارہ باتوں میں حدیثوں میں حضور فرما رہے میں ذلیل ہوں، اللہم انی ذلیل فاعذنی، نبی سے بڑھ کے عزت والا کوئی نہیں ہوتا۔ وللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، اللہ کے لیے عزت ہے لیکن بندہ کہتا ہے اللہ میں انی ذلیل، اے اللہ ہم ذلیل ہیں، اللہ میں انی فقیر فارزقنی۔ حضرت سے ایک جج تھے بہت بڑے آدمی، انہوں نے کہا حضرت مجھ کو یہ ہوتا ہے تکبر آتا ہے کہ میں جج ہوں، کہا یہ دعا پڑھا کرو اللہ میں انی ذلیل فاعذنی۔ میں کہا اچھا نسخہ ہے، وہ تو اپنے کو عزیز سمجھ رہا ہے کہ ہم جج ہو گئے ہو گئے، اور نبی کیا کہہ رہا ہے اللہ میں ذلیل ہوں مجھ کو عزت دیجیے۔ اللہ میں یہ حضور کی تعلیم، یہ نبی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ تھوڑی سی کوئی چیز ملی تو اس کو اس کے لیے کیسی تکبر کی باتیں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ میں حضور سے بڑھ کے کسی کو عزت تھی۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، منافق لوگ سمجھتے ہیں ہم ہی لوگ عزت والے ہیں۔ ایک نہایت بوسیدہ کپڑوں میں ایک عورت جا رہی تھی حضور کے سامنے، کہا دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل کون؟ کہا وہ عورت جا رہی ہے، کہا وہ اس کی اتنی عزت ہے کہ بہشت کی وہ عورت ہے، تم اس کے سامنے کیا ہو؟ تمہارا اصل عزت اللہ کیا کیا، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین، منافق لوگوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بڑے ہیں۔ کتنی عمدہ، وللہ خدا کا رہا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، منافق نہیں سمجھتے۔ بہرحال بندہ مقام تواضع اور شکر خداوندی میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ وہ رحمت الہی کا بالکل اہل نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ اگر رحم فرمائے تو یہ محض فضل احسان ہے، مغفرت فرما دے، رحم فرما دے۔ اور غالباً حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل نہ سمجھنے سے مقصود مستحق ہونا ہے کہ ہم مستحق اس کے نہیں ہیں، پانی تو ہے، نعمت ہے، لیکن اللہ آپ نے دیا ہے تو ہم اس کے مستحق نہیں تھے، ہم تو گناہوں کو ایسے عذاب کے لائق تھے، بلکہ حق تعالیٰ اگر رحم فرمائے یہ محض فضل احسان ہے۔ اور غالباً شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل نہ سمجھنے سے مقصود مستحق نہ سمجھنا ہے، یہ اپنے کو مستحق ہے تو یہ بڑی چیز، پانی بھی ہے، کھانا بھی، لیکن میں اس کے لائق نہیں اپنے عمل کے اعتبار سے، یہ معرفت ہے۔ وہ چیز بھی کھاؤ لیکن سمجھے کھاؤ کہ ہم اس کے لائق نہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دیا ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت یہاں آئی آج کی بہت عمدہ نے کہا 50 سال پہلے میں تھا، حضرت تھے، حضرت کی نواسی تھی، بہت عمدہ، ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، کہیں سے آئی نہیں ہوگی، باہر سے کوئی لے آیا ہوگا بمبئی میں۔ حضرت نے ایک چمچہ کھایا ہے اور میرے خیال رو نہیں لگے، اور کہا میں اس لائق نہیں کہ اس کو کھاؤں۔ ان کی نواسی بیٹھی ہوئی تھی، دے دیے کہ اے بیٹی تو کھا لے، ہم تو کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، ماشاء اللہ بڑا مجدد وقت کا
لیکن اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے. یہ چیزیں مولانا بزرگوں سے سیکھنے کی اہل نہیں. جو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کی جسے ہم کو زندگی دی، موت کے بعد کھانا دیا، بھوک کے بعد کھانا دیتے تھے، کہاں سے کھاتے. بہر یہ معرفت ہے جو اصل معرفت ہے. جتنی یہ معرفت جو ہوگی اتنی اللہ کے اس کا درجہ بلند ہوگا. لِيَعْرِفُوا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں پیدا کیا ہم نے جن انس کو مگر عبادت ہے. لِيَعْبُدُونَ لِيَعْرِفُونَ ہے کہ نہیں. جلال کہتے ہیں نہیں پیدا کیا ہم نے جن انس کو مگر اس لیے تاکہ عبادت کریں. لفظ تو یہ ہے لیکن فوراً شارع لکھتا ہے لِيَعْبُدُونَ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ معرفت یہاں دنیا میں اللہ کی معرفت کے لیے ہے. کھانا بھی انہی کی طرف سے ہے، پینا بھی، چلنا بھی انہی کی طرف سے ہے، سانس بھی انہی کی طرف سے. سمجھنا یہ تصوف سلوک بزرگوں کا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حضرت کے سامنے خود آئی چیز بہت لذیذ کو اس لیے اس کے نہیں کھایا. لڑکی بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ہم کو ہر وقت یاد رہتا ہے ہم تھے حضرت کی تعلیم. جو پیر شدی حافظ ازما کا رب روشو یہ میں گئے حضرت یہ پڑھ رہے تھے. یہ بھی مولانا ایک علم ہے اور اصل علم یہی من عرف ربہ من عرف نفسہ عرف ربہ. جو اپنے نفس کو سمجھے گا ذلت کے ساتھ، اللہ کو سمجھے گا عزت کے ساتھ. ہے یہ ہے کہ من عرف نفسہ بالذل عرف ربہ بالعز. جو اپنے کو ذلت کے ساتھ پہچانے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو اللہ کو عزت کے ساتھ سمجھے گا. اور آدمی اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے کو ہیج سمجھ کر کے خدا کو سب کچھ سمجھے. جتنی رضا ہوگی اللہ کی طرف، جتنا وثوق ہوگا اتنی بڑا درجہ ہے. طریق یہی ہے، اسی پر رہنا ہے، اسی میں چلنا ہے. صوفیہ نے اسی میں چلایا ہے. انا کا لفظ نہیں پسند تھے. انا کا لفظ میں. ہمارے ایک صاحب تھے خط میں، تو انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ میں بخیریت ہوں. یہ انہوں نے لکھا، بڑے آدمی تھے. الحمدللہ میں بخیریت ہوں. سمجھے گے کوئی یعنی میں بخیریت کہا. میں تم نے کیوں لکھا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں بخیریت نہیں، بخیریت ہوں. الحمدللہ بخیریت ہوں. میں تم نے کیوں لکھا؟ میرے سامنے کی بات کاٹ دی اس کو. میں کیوں لکھا؟ یہ میں کا لفظ بھی الحمدللہ سمجھ گیا نہیں. الحمدللہ میں بخیریت ہوں کہا. میں بیچ میں کیوں لے آئے؟ صرف کتاب دے دو الحمدللہ بخیریت ہوں. خونے دل پینے یہ سمجھاتے تھے یہ بزرگان مشائخ. اپنی نیستی کو، اپنی محتاجی کو جتنا تم سمجھو گے اتنی وہاں درجہ بڑا ہوگا. کبر لے کے جاؤ گے تو اللہ کہے گا مجھ سے بلکہ متکبر تم تو نہیں ہو، میں کبر والا ہوں. مجھ کو حق ہے کہ میں کبر کروں. تم کون ہوتے ہو کہ کبر کروں؟ اسی کو مٹانے کے لیے شریعت آئی. شریعت کا وجود، نبی کا وجود اسی لیے آیا ہے کہ اپنی انانیت کو چھوڑو اور خدا کی برتری کو، بڑائی کو، ان کی عظمت کو، ان کی بلندی کو سمجھے. یہ ہے سب طریق مولانا. اس طریق کی بات آج میں بیان کر رہا ہوں. جتنا اس میں جتنا ترقی ہوگی اتنی آپ کا درجہ بڑھے گا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، محمد احمد شیخ ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان. ٹھیک. ابو القاسم بندہ مقام تواضع اور شکر خدا بندی میں اس وقت نہیں کامل ہو سکتا ہے جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ وہ رحمت الہی کا بالکل اہل نہیں، بلکہ حق تعالیٰ اگر رحم فرمائے تو یہ محض ان کا فضل و احسان ہے. اور غالباً حضرت شیخ کا اہل نہ سمجھنے سے مقصود مستحق نہ ہونا ہے تو فضل ہے، لیکن ہم اس کے مستحق نہیں تھے. اللہ نے ہم کو دے دیا تو اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے انانیت کے، بجائے تکبر کے، بجائے بلندی کے.
اپنے کو مٹانا، یہ اصل چیز ہے طریق میں۔ اصل چیز اپنی نیستی کو نہیں، نیستی تو ہے کمالات سے اپنی نیستی، ہم کسی لائق نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو توفیق دیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ ابھی میری زبان رک جائے تو میں پڑھ سکتا ہوں، آنکھ روشنی نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہ سب اللہ نے دیا ہم کو، آنکھ دیا، روشنی دیا، زبان دیا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اسی کے لیے بندہ بھیجے گا، اور نبی اسی ابدیت کو سکھانے کے لیے آتا ہے، صرف نماز روزے کی شرط ہے بلکہ ابدیت۔ اللہ محتاج ہے، اللہ میں انی ذلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں انی ذلیل فاعزنی، اللہ میں انی فقیر فرزقنی، اللہ میں ذلیل ہوں مجھ کو عزت دیجیے، میں فقیر ہوں مجھ کو روزی دیجیے۔ یہی کہلوانے کے لیے حضور نے پورے دفتر کے دفتر ہی موجود، اسی لیے اسی ابدیت کو سکھانے کے لیے حضور نے سمجھایا۔ یہ دین کو سکھانے کی کتابیں ہیں، احکام ہیں، اور یہ چیزیں دل کی چیزیں ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے لیا، اسی کو صوفیہ نے لیا اور مقام بلند تک فائد ہو گئے اس چیز کو لیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، کیونکہ یہ نسبت اسی خانقاہ کی طرف ہے، اس بنا پر خانقاہ ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بیان کرتے تھے اور کرتے چلے گئے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم دین کو، حقیقی دین کو سمجھ کر کے اپنی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کریں اور ان کے سامنے سرنگو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی روتے ہی رہتے تھے، اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور ان کی جگہ کی لاج رکھ لیں کہ یہ چیزیں یہاں سے بیان ہوتی رہیں، کم زیادہ نہ دیکھیے، اصل چیز دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، جو بندے کے بھیجنے کا مقصود ہے تاکہ بندہ بن جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو سکھایا اور سکھا کے چل دیے۔ اسی طریقے ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو اس طریق کو اختیار کرے گی، فائدہ مرام ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ دعا کیجیے کہ اللہ سے یہاں سے بھی یہ کام ہوتا رہے، لوگوں کو فروغ ملے، لوگوں کو فخر، لوگوں کو اللہ کی نسبت، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق ملتا رہے، اس کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آخر دعوانا مجھ سے بھی آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ چیز سنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جب تک ہم یہ نہ سنائیں طریقہ حق ادا نہیں ہوگا، ہر جگہ کا حق ہے۔ ربنا اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے، کیسی لجاجت سے دعا کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما اور دنیاوی عافیت بھی عطا فرما اور اخروی عافیت سے بھی ہم سب لوگوں کو فائدہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں بیان کرتا رہوں، خود بھی عمل کروں، میری اولاد بھی عمل کرے، جو حضرات آتے ہیں، کیونکہ اصل دولت یہی ہے کہ وہاں کام آ رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔